اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں تو بے حیائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ مسلم عورتیں بے پردہ ہو کر باہر نکلنے کو بہت ہی فخر کی بات سمجھتی ہیں۔ وہ مردوں سے قدم ملا کر چلنا اپنے قومی حق جانتی ہیں۔ یورپی تہذیب نے تو آج ساری دنیا کو ایک اندھیر نگری میں ڈال دیا ہے، جہاں ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ عورت کو پردہ کرانے کا مطلب اسے ترقی سے روکنا ہے۔ جبکہ یورپی دنیا کی حالت دیکھ سکتے ہیں، وہاں کی عورتوں نے بے پردہ ہو کر کیسے اپنی عزتیں تار تار کر لی ہیں۔ آج ان کی زندگی جہنم بن چکی ہے۔ وہ اپنے شوہر کی طرف سے ملنے والی سچی محبت کو ترستی ہیں، کیونکہ پورا معاشرہ ننگا ہو چکا ہے۔ وہاں اب عورتوں کو کوئی بھی عزت نہیں کرتا، نہ وہاں پر عورتوں کی کوئی عزت ہے۔ لیکن دوسری طرف اسلام میں عورتوں کو جو عزت دی گئی ہے وہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں ملتی۔ اسلام آنے سے پہلے ساری دنیا میں عورتوں کو اچھوت سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ عرب کے لوگ تو لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ عورتوں کے خاص ٹائم پیریڈز کے دنوں میں عرب کے لوگ عورتوں کو ایک اندھیر کوٹری میں بند کر دیتے، اور جب تک وہ اس حالت میں رہتی یہی سمجھتے کہ اس کے ہاتھ کی چھوئی ہوئی ہر چیز حرام ہے۔ بہت سے لوگ دوسرے مذہب کے راہب ایسے تھے کہ ان کا ماننا تھا کہ اگر ہماری نظر کسی عورت پر پڑ گئی تو ہماری زندگی کی ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی، اس لیے وہ راہب جنگلوں میں نکل جاتے تھے تاکہ عورتوں سے دور رہ سکیں۔ عرب میں عورتوں کو اتنا زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا کہ انہیں باپ کے مرنے کے بعد گھر کی میراث میں ہی تسکین کر دیا جاتا تھا۔ دوسری طرف ہندوستان جیسے ملکوں میں بھی عورتوں کو جانور سے بدتر سمجھا جاتا تھا۔ ان کی خاص مقدس کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہے کہ عورت اور جانور میں کوئی فرق نہیں، اس لیے جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو ساتھ میں عورت کو بھی شوہر کی چتا کے ساتھ جلنا پڑتا، اور یہ رواج ہزاروں سال تک چلتا رہا۔ لیکن جب ہندوستان اور عرب دیشوں میں اسلام کی شروعات ہوئی تو دھیرے دھیرے عورتوں کو ایک خاص عزت ملی، اور پھر آگے چل کر ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کی عزت اتنی زیادہ بڑھا دی کہ فرمایا، اے لوگو، تمہاری ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے، اگر تم اس کا دل دکھاؤ گے تو کبھی جنت میں نہیں جا پاؤ گے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو بڑا ہو کر بھائی اپنی چھوٹی بہنوں کا خیال رکھ کر اس کی اچھی جگہ شادی کر دے تو میں اس کے لیے جنت کا ضمانت لیتا ہوں۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کسی باپ کی ایک بیٹی ہوئی اور اس کی اچھے سے تربیت کر کے کسی نیک گھرانے میں شادی کر دے تو قیامت کے دن یہی ایک بیٹی کے لیے اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، حقیقت جانے تو لڑکوں کے بارے میں اسلام میں اتنی زیادہ فضیلتیں نہیں بیان کی گئی جتنی کہ ایک لڑکی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور حضرت فاطمہ و حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاکیزہ ہستیوں نے ہم تک اسلام پہنچانے میں جو خدمتیں انجام دی ہیں وہ کئی بڑے بڑے صحابہ اکرام سے بھی بڑھ کر ہیں۔ لیکن دوستو، جہاں ایک طرف عورتوں کو اسلام میں اس قدر عزت دی گئی، وہ تو وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مردو، یہ عورتیں ایک نازک شیشے کی بوتل کی طرح ہیں، تم ان کا خوب خیال رکھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عورتوں سے جو فرمایا ہے اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے آپ سے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ عورتوں سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے میری پیاری نیک بندیوں، اگر میں نے تمہیں اتنی زیادہ عزت دی ہے اور اسلام میں تمہارا مرتبہ اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا ہے تو اب تم پر بھی لازمی ہوتا ہے کہ تم اپنے جسم کا پردہ کرو، کیونکہ یہ تمہارا جسم صرف تمہارے شوہر کے لیے جائز ہے، باقی دنیا میں کسی کے لیے، ہر کسی کے لیے حرام ہے۔ مطلب بالغ ہونے کے بعد ایک لڑکی کو صرف اس کا شوہر ہی جیسے چاہے ویسے چھو سکتا ہے، باقی دنیا میں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ لڑکی کا جسم چھوئے، یہاں تک کہ نہ بھائی بہن، نہ ماں باپ کو، کسی کو بھی نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پردے کا تو یہ عالم تھا کہ جس وقت پردے میں آیتیں نازل ہوئی تو صبح فجر کے وقت ایک عورت نے نماز کے لیے مسجد پہنچی تو دیکھا سبھی عورتوں نے وہاں پر چادر اوڑھ رکھی ہے اور سب کے سر پر چہرے ڈھکے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا آخر کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا گیا کل رات اللہ کی طرف سے پردے کا حکم نازل ہو گیا ہے، اس لیے ہم سبھی پردے کے ساتھ ایک ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہیں۔ ان صحابیہ عورتوں کو جیسے ہی معلوم پڑا تو کہنے لگی،
मुझे तो इसकी कोई खबर नहीं थी, इसलिए मैं अपने घर से बगैर चेहरा ढके ही आ गई। लेकिन अब मेरे अल्लाह का हुक्म आ गया है तो मैं बगैर पर्दे के घर नहीं जाऊंगी। फिर एक छोटे बच्चे को बुलाकर कहा, जाओ मेरे घर जाओ, कोई चादर ले आओ। वो बच्चा घर गया और चादर ले आया। इन सहाबी औरत ने चादर चादर से अपने चेहरे को छुपाया और फिर घर पहुंची। सुभान अल्लाह। तो शौहर ने पूछा, आखिर क्या ये मामला है, ऐसा क्या हुआ कि तुमने जो चादर मंगवाई और चेहरे को ढक कर घर आई हो? तो उन सहाबिया ने जवाब दिया कि अल्लाह की तरफ से औरतों को पर्दा करने का हुक्म नाजिल हो गया है। तो ये खबर सुनकर शौहर कहने लगे, अगर तुम्हें खबर नहीं थी तो फजर की नमाज के बाद यूं यूं ही घर पर आ जाती, फिर घर पर आकर पर्दा कर लेती। तो उन सहाबिया औरत ने जवाब दिया, नहीं, जब मेरे अल्लाह का हुक्म आ गया, मेरे दिल ने एक पल के लिए भी ये गवारा ना किया कि मैं अल्लाह के हुक्म के खिलाफ एक कदम भी आगे बढ़ाऊं। इसलिए मैंने पहले चादर मंगाई और फिर घर को वापस आई हूँ। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और चहेती बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरती अता फरमाई। लेकिन पर्दे का ये आलम था कि बालिग होने के बाद कभी भी किसी गैर महरम मर्द ने उनके हाथ की कलाइयों तक को नहीं देखी। यहाँ तक कि जब वफ़ात का वक्त करीब आ गया तो एक दिन हज़रत आसमा बिन उमैस रज़ी अल्लाह ताला से कहने लगी कि मेरा मेरा मन करता है कि वफ़ात के बाद कि कोई मेरे जनाज़ों को देखकर ना समझ पाए कि मेरा कद व मेरा जिस्म कैसा था, तो क्या इसका कोई ऐसा रास्ता है? तो हज़रत आसमा बिन तो उमैस रज़ियल्लाह ने जवाब दिया कि हाँ, मैं एक मरतबा यमन के एक शहर में गई थी, तो मैंने वहाँ देखा कि औरतों का जनाजा जब किसी चारपाई पर रखा जाता तो चारों तरफ ऊंची ऊंची लकड़ियाँ लगा दी जाती, फिर लकड़ियों के ऊपर एक बड़ी सी चादर डाल दी जाती ताकि अंदर औरत के जनाजे पर किसी की नज़र न पड़ सके। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसी वक्त हज़रत आसमा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला को ये वसीयत की कि मेरी मैं आपको ये ज़िम्मेदारी देती हूँ कि मेरी वफ़ात के बाद मेरी चारपाई के साथ भी यही अमल करना। इस वाक़ये के 5 दिनों के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह को महसूस होने लगा कि अब शायद मैं कुछ ही घंटे की मेहमान हूँ। इसलिए फ़ौरन जाकर गुस्ल किया, अपने घर की नौकरानी से कहा, मेरी सफ़ेद चादर ले आओ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चादर ओढ़ी और कमरे में एक चारपाई पर आकर लेट गईं। लेटते वक्त उन्होंने नौकरानी से कहा, अब मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है, मैं अपने अल्लाह के पास जा रही हूँ। इसलिए जब मेरे शौहर अली घर पर आ जाएं तो उनसे कह देना कि बीवी फातिमा ने पहले ही गुस्ल कर लिया है, इसलिए दोबारा गुस्ल के लिए मेरा जिस्म ना खोला जाए बल्कि ऐसे ही दफना दिया जाए। और फिर उसके बाद जैसे ही हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने आंखें बंद की तो अचानक उनकी रूह परवास कर गई। थोड़ी देर बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह घर पर आए तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह की ये हालत देखी तो आंखों से आंसू बहने लगे। नौकरानी ने आगे बढ़कर बताया कि आपकी बीवी फातिमा ने वसीयत की है कि मैं गुस्ल कर चुकी हूँ, इसलिए मेरा जिस्म ना खोला जाए बल्कि ऐसे ही मुझे ले जाकर दफन कर दिया जाए। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने कहा कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु की अम्मी हज़रत खदीजा के पर्दे का ये आलम था कि कभी सर से दुपट्टा तक नहीं हटने दिया, जबकि उस वक्त पर्दे का हुक्म ही नाजिल नहीं हुआ था। लेकिन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ने ऐसा पर्दा करके दिखाया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उनके सामने आने से शर्माते थे। यह वाक़या मैं अपनी कुछ वीडियो में बयान कर चुका हूँ, जिसका मुख्तसर सा ज़िक्र ये है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली बार वही आई तो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखकर बहुत ज़्यादा डर गए। तो इस पर खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि अब जब भी आपको वो फरिश्ता नज़र आए तो मुझे ज़रूर बता देना। थोड़ी देर बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान पर छाए नज़र आए तो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु को बताया कि हज़रत खदीजा आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का सर अपनी गोद में रखते हुए सर से दुपट्टा हटा दिया। पूछा, क्या अभी भी आपको फरिश्ता नज़र आ रहा है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नहीं, अब मुझे फरिश्ता नज़र नहीं आ रहा है। इस पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु
رضی اللہ نے کہا کہ آپ خوش ہو جائیے کیونکہ یہ فرشتہ ہی ہے، اگر یہ شیطان ہوتا تو میرے سر سے دوپٹہ ہٹتا دیکھ کر کبھی نہ شرماتا۔ تو دوستو آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ وہ ہستی ہیں جن کا پردے کا یہ عالم تھا کہ ان کے سر سے دوپٹہ ہٹتا دیکھ جبریل بھی شرما کے واپس چلے گئے۔ لیکن دوستو آج ان کی حضرت خدیجہ و حضرت فاطمہ کو ماننے والی مسلم لڑکیاں بے پردہ ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں۔ بڑی شرم کی بات ہے، بہت زیادہ شرم کی بات ہے۔ بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہیں تو فرشتے بھی ان پر لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، اور شیطان خوش ہو کر ان لڑکیوں کے پیچھے لگ جاتا ہے جو کہ بے پردہ ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں، اور جب تک فرشتے ان پر لعنت بھیجتے ہی رہتے ہیں جب تک وہ گھر پر واپس نہ لوٹے ہیں۔ لیکن دوستو افسوس، بہت افسوس، صد افسوس، بہت زیادہ افسوس ہے کہ آج ہزاروں مسلم لڑکیاں ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک پر بے پردہ ہو کر ناچتی رہتی ہیں۔ آخر وہ کل قیامت کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ سے نظر کیسے ملائیں گی؟ اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ ان کا گرواں پکڑ کہیں گی کہ تمہارے اسی ناچ گانے خاطر میں نے اپنی زندگی تکلیفیں اٹھائی تھی کیا؟ کہ تمہارے اسی ناچ گانے کے خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے پتھر کھائے تھے کیا؟ کیا تمہارے اسی ناچ گانے کے خاطر میرے شوہر علی کو شہید کر دیا گیا تھا کیا؟ کیا اس لیے میرے بچے حسین کا سر کاٹا گیا تھا کیا؟ میرے بچے حسن کو زہر دیا گیا تھا کیا؟ دوستو اس وقت مسلم قوم کی بے پردہ لڑکیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گی؟ دوستوں میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میری بہت سی بہنیں اس ویڈیو کو سن رہی ہوں گی، اس لیے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں حیا کی چادر اوڑھیں، خود کو بے پردہ نہ کریں، ورنہ قیامت میں اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ اپنے جسم و عزتوں کی حفاظت کریں، کیونکہ آج کو شیطانی درندے ہر وقت اس تلاش میں لگے رہتے ہیں کہ وہ کسی طرح موقع پا کر آپ کی زندگی کو برباد کر دیں۔ مجھے پورا یقین ہے دوستو آج آپ نے اس ویڈیو تو ضرور دیکھی ہوگی، لیکن اس میں ایک کلپ دکھاتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ کیسے دوسری قوم کے لوگ سازش کر کے کھلے طور پہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری قوم کا جو بندہ مسلم لڑکی کو بھگا کر لائے گا، سوشل میڈیا کسی اور طریقے بہلا فتلا کر اس کی عزت خراب کرے گا، شادی کرے چھوڑ دے گا تو ہم اس کو اتنا وغیرہ وغیرہ انعام دیا جائے گا۔ تو اسی طرح کے بہت سی سازشیں چل رہی ہیں۔ تو میں اپنی پیاری بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنے اندر کچھ سمجھ پیدا کرو۔ آج بھی ہزاروں ویڈیو سوشل میڈیا پہ ہیں، ہر جگہ ہیں، آپ ان کو دیکھ کر تھوڑی سی اپنے اندر تھوڑی سی سمجھ لائیے، پھر سوچ سمجھ کے فیصلہ لیجئے۔ پھر 2-4 مہینے بعد خون کے آنسو ہوتے ہیں، شادی کے بعد کئی لڑکے ایسے مل کر ان لڑکیوں کی عزت تار تار کر دیتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں آخر کب تم میں عقل آئے گی؟ صحیح غلط کو پہچانو، اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ کو سمجھو کہ کیسے ایک ہی روپے جوڑ کر انہوں نے تمہیں پالا ہے۔ اپنے باپ کو دیکھو جو دن رات کھیتوں میں کام کر کے 100 روپے بچا کر لاتا تاکہ وہ تمہارا پیٹ بھر سکے، اور آج جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچا ہے کہ تم کسی دوسرے کی لڑکی کی محبت میں آ کر اس بوڑھے باپ کو بھی چھوڑ کر چلی گئی جس نے تمہاری خاطر نہ اپنی جوانی دیکھی، نہ بڑھاپا دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھا، بس اپنے بچوں کے لیے، اپنی لڑکیوں کے لیے یہی سوچتا رہا۔ اس لیے میری بہنوں آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان سبھی گناہوں سے پوری طرح محفوظ رکھا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے آس پڑوس میں ان سہیلیوں کو دیکھیں جو 2-4 ویوز پانے کے لیے سوشل میڈیا پہ ننگے ناچ کرتی رہتی ہیں، ننگے شارٹ ویڈیو ڈالتی ہیں، شارٹ کپڑوں میں ویڈیو ڈالتی ہیں۔ آپ انہیں جا کر فرمائیے کہ ہمارے نبی، ہمارے اللہ نے ان سب چیزوں سے منع فرمایا۔ اگر آپ کو سوشل میڈیا سے پیسے کمانے ہیں تو اور بھی زیادہ ہزاروں طریقے ہیں جس میں دکھا کر پوری قوم کو گمراہ کرنا، یہ کہاں کا عقل مندی ہے؟ اللہ تعالی ہم سبھی کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔